بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 13 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا. آج ہم آپ سے ایک بہت ہی اچھی خبر شیئر کرتے ہیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب پاکستان کے خلاف ایک FIR درج کروائی گئی فیٹف میں، اور وہ کروائی تھی انڈیا نے، ہمارے دشمن نے، اور وہ اب تک ہمیں اس مصیبت میں پھنسایا ہوا ہے. اور لیکن ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان تو اب تک بچا ہوا ہے اور گرے لسٹ میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کی جا رہی ہے اور امید بھی ہے کہ آئندہ فروری تک پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا. اور بلیک لسٹ میں جو خواب دیکھا تھا بھیجنے کا انڈیا نے اور اس کے حواریوں نے، اور اس میں کچھ بڑے طاقتیں بھی شامل تھیں اور جو کہ اب بے نقاب ہو چکی ہیں، جس طریقے سے ان کے سفارت خانے متحرک ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ انڈیا کے پیچھے کون تھا. اور اس وقت کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی ہمیں کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ وزیر اعظم عمران خان کو اور پینٹاگون ہماری ملٹری لیڈرشپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب فکر نہ کریں، آپ کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا اور پاکستان کو بری ذمہ قرار دے دیا جائے گا. لیکن ان فیکٹ جو اسٹیبلشمنٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ جو در پردہ پیغام بھیج رہی تھی فیٹف میں، وہ بالکل دوسری نوعیت کا تھا، اور جس کا اظہار ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کیا، جب سوئٹزرلینڈ میں براہ راست وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ جناب آپ نے تو وعدہ کیا تھا اور آپ نے ہدایات بھی جاری کی تھی کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالا جائے اور پاکستان کی مدد کی جائے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. اور وہیں پر بیٹھے جو فائنینشیل آفیسرز تھے اور متعلقہ لوگ تھے جو ان چیزوں کو دیکھتے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ جناب ابھی تک کیوں نہیں کیا، اور یہ بات تو ہو جانی چاہیے تھی اب تک. لیکن وہ بدستور وہ تلوار لٹکتی رہی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جناب دوست بھی پہچانے گئے، دوستوں کے روپ میں دشمن بھی پہچانے گئے، سب کے سب منظر عام پہ آ گئے، اور پاکستان کو پاکستان کے دوستوں نے اور اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ہی ہے، بلیک لسٹ میں جانے کے آثار ختم ہو چکے ہیں. لیکن دوسری جانب بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. اب وہی تلوار، وہی تحقیقات شروع ہونے جا رہی ہیں دشمن ملک کے خلاف. اور دشمن ملک کے خلاف یہ فیٹف کی ششماہی رپورٹ آئی، اور اس میں دشمن ملک کے لیے جی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور واچ لسٹ میں شامل کیے جانے کے ساتھ ساتھ دشمن ملک پر تلوار لٹک گئی ہے کہ وہ اگر اس واچ لسٹ میں آ گیا تو بلیک لسٹ میں جانے کی تیاریاں ہوں گی. پہلے مرحلے میں گرے لسٹ اور اس کے بعد بلیک لسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2021 کی جو پہلی ششماہی کے لیے رپورٹ ہے، اس میں دشمن ملک کو واچ لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایشیا پیسیفک ریجن کے پینل ممالک جو ہیں وہ 2021 کی پہلی ششماہی کے اختتام پر ہمارے پڑوسی ملک جو کہ ہمارا دشمن ہے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے، اور نہ صرف جائزہ لیں گے بلکہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی اور مالی معاونت کے معاملات پر بھی جواب دہی سر فہرست ہوگی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ فیٹف کے مطالبات پورے نہ کرنے کی صورت میں بھارت جو ہے وہ گرے لسٹ میں بھی جا سکتا ہے اور پھر بلیک لسٹ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ بھارت کے متعدد ممالک جو ہیں وہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث پائے گئے ہیں. اس کے برعکس پاکستان کے فیٹف کے مطالبات پر اقدامات تسلی بخش قرار دیے گئے، جبکہ جناب پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کی راہ بھی ہموار ہو چکی ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اگر پاکستان بلیک لسٹ سے نکلتا ہے، گرے لسٹ سے نکلتا ہے، تو پھر مؤثر قانون سازی کی بدولت قوی امکانات ہیں کہ پاکستان اس تنظیم کا رکن بن جائے گا. پھر پاکستان جائزہ لینے کے والے ممالک میں ہوگا، نہ کہ ملزمان کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا. فیٹف نے جن رپورٹس پر بھارت کو واچ لسٹ میں ڈالنے کی تجاویز پر غور کرنا شروع کیا ہے، وہ اس وقت
چھوٹی پڑ گئی ہیں جب عالمی ادارے نے بھارت کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کا گڑھ قرار دیا۔ عالمی ادارے فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے 44 بڑے بینک براہ راست یعنی منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، جن میں سے پنجاب نیشنل بینک اور کوٹک مہندرا، HDFC، کنارا بینک، انڈس لینڈ بینک، بینک آف بروڈا جیسے بڑے نام قابل ذکر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے جناب، پاکستان کو محض چند مشکوک ٹرانزیکشن کی بنیاد پر گرے لسٹ میں ڈالا گیا تھا، جن کی تعداد ڈبل ڈیجٹ میں بھی نہیں تھی، جبکہ بھارت کا کیا ہے جناب، 3200 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر منی لانڈر کیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی نسبت بھارت کا کیس کتنا مضبوط ہوگا بھارت کے خلاف۔ 2011 سے 2017 تک بھارتی بینکوں نے 2011 سے 2017 تک یعنی کہ 6 سالوں میں بھارتی بینکوں نے 5.3 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی۔ آپ ذرا غور سے سنیے جی، 3 ارب ڈالرز کی 5.3 ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ رپورٹ میں واضح طور پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت نے یہ پیسہ منی لانڈرنگ، دہشت گردی اور مالی فراڈ میں استعمال کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ بھارت میں سونے، ہیرے اور دیگر نوادرات کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی گئی۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے نیٹ ورک میں سمگلرز بھی ملوث ہیں۔ انڈین پریمیئر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشتبہ سرگرمیوں کی رپورٹ بھارت کے صف اول کے اتحادی امریکی بینکوں نے فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ میں جمع کروائی، اور یہ جناب دا فائنینشیل فائلز واٹ از دا منی لانڈرنگ اسکینڈل آل اباؤٹ، یہ سارے جناب موجود ہیں۔ انڈین ایکسپریس یہ بتا رہا ہے۔ اس رپورٹ پر جلدی کا کام اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی کیا، جس کے مطابق بھارت داعش کا مرکز بن چکا ہے، جس کی پشت پناہی بھارتی خفیہ ایجنسی اور بی جے پی اور RSS کر رہے ہیں، جس کے تحت جناب کیرالا اور کرناٹک دونوں میں یہ جناب بیس کیمپس ہیں، اور ان کے تانے بانے افغانستان میں ملے ہوئے ہیں۔ افغانستان کو بھی بیس کیمپ بنایا ہوا ہے، وہاں پہ ٹریننگ بھی ہے اور فائنینشیل جو ایڈ ہے وہ بھی دی جا رہی ہے رپورٹ میں۔ اور آسام کے ساتھ جی علاقہ ہے تلے پنپنے والے تلے، یہاں پہ بھی دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب بھارت خطے میں اور بالخصوص پاکستان اور چین میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور بھارت دہشت گرد تنظیم RSS اور داعش کے گٹھ جوڑ پر پراکسی وار کرنا چاہتا ہے۔ یہ جناب یہ تمام اخبارات نے بھی، عالمی ذرائع ابلاغ نے بھی یہ رپورٹس شائع کر دی ہیں۔ ان حقائق کے ساتھ امریکی جریدے فارن پالیسی نے 19 اکتوبر 2020 کو اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا، 9 اکتوبر کو کہ داعش اور بھارت گٹھ جوڑ نے 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر پر بم دھماکے کیے، اور اس گٹھ جوڑ نے 2017 میں ترکی میں کلب، نیو یارک اور اسٹاک ہوم پر بھی حملے کیے۔ چینی قونصلٹ خانے کراچی میں انہوں نے حملہ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ مختلف ممالک میں حملوں اور دہشت گردی کی نئی لہر میں بھارتی سرپرستی نیا موڑ لے رہی ہے، اور اگست 2020 میں داعش کے جلال آباد جیل پر حملے بھی اس ابھرتے ہوئے خطرے کو بڑھا رہے ہیں۔ فارن پالیسی نے خبردار کیا کہ اگر بھارت کی انتہا پسند پالیسی کا نوٹس نہ لیا تو اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے تو بھارت پہلے ہی نکل چکا ہے اور پاکستان اس کا ممبر بن چکا ہے، لیکن اب بھارت کو عالمی اداروں کی طرف سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کا گڑھ اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کے حامل ملک قرار دیے جانے کے بعد بھارت کے اقوام متحدہ
کی سلامتی کونسل کے مستقل ممبر بننے کے خواب بھی ماند پڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ اگر کام شروع ہو جاتا ہے اور کوئی ہواری آ کے نہیں بچاتا اور میرٹ پہ کام ہوتا ہے تو کوئی صورت نہیں کہ بھارت جو ہے وہ بچ سکے، کیونکہ پاکستان کی نسبت بھارت کے خلاف تو چارج شیٹ اتنی طویل ہے کہ صفحے ختم ہو جائیں اور وہ چارج شیٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب تک تو ہم نے صرف چند پوائنٹس بتائے ہیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے جناب کہ بھارت کے الزامات اور فیٹف میں بھارتی لابی کے دباؤ نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کی منظوری دی، لیکن اب ذرائع کے مطابق پاکستان کو صرف چند مشتبہ ٹرانزیکشن پر گرے لسٹ میں ڈالنے لیکن بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ میں ملوث بھارت کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے پر ایشیا پیسیفک ریجن کے رکن ممالک کو امتیازی سلوک جیسے الزامات اور سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں بالخصوص APS، چائنیز قونصلیٹ اور گوادر پر حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے جن ثبوتوں کا ذکر کیا وہ بھارتی سفارتکاروں کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن رہے ہیں۔ جناب، بھارت کے کچھ ممالک نے تو بیک ڈور چینل کے ذریعے بھارتی حکومت سے اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہائی کا متمنی بھارت خود تنہائی کا شکار ہو چکا ہے جناب، اور اس کی سفارتکاری منی لانڈرنگ، ٹیرر فنانسنگ الزامات کی وجہ سے کافی دباؤ کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹف نے ممکنہ اقدامات نے بھارتی ایوانوں میں بھی ذرا تھوڑا سا بے چینی پیدا کی ہوئی ہے۔ بھارت نے اقدامات کو روکنے کے لیے امریکہ، اسرائیل سمیت اپنے دوست ممالک سے رابطے بھی تیز کر دیے ہیں، کیونکہ IMF کی حالیہ رپورٹ کے مطابق بھارت GDP کورونا کے باعث منفی گروتھ کا شکار ہے، اور ان حالات میں بھارتی معیشت کسی بھی قسم کی معاشی پابندیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں بھارت کو، اور اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ اگر چائنا، رشیا یہ سب مل کر کسی بھی عالمی فورم پہ کھیلتے ہیں تو پھر امریکہ کی اتنی جلدی دال نہیں گلتی۔ تو یہ ہے جناب سچویشن اس وقت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے لیکن اس میں خود بھی گر پڑتا ہے۔ یہ تو صرف فیٹف کا معاملہ ہے، جبکہ کرونا کی وجہ سے تو انڈین جو کرنسی ہے جناب وہ خطرناک حد تک انڈین معیشت جو ہے خطرناک حد تک گر رہی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کسی وقت رپورٹ پیش کریں گے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے عالمی منڈی میں، اور خاص طور پہ انڈیا 5 اگست کے بعد، بلکہ 27 فروری پچھلے سال مار کھانے کے بعد، اور پھر 5 اگست مقبوضہ کشمیر میں مار کھا رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، چین کے ہاتھوں مار کھا رہا ہے، پاکستان کے ہاتھوں پٹ چکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اور کتنا رسوا ہوگا۔